ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رجب میں رکھے جانے والے روزے کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر کریں گے اور 12 رکعت نوافل آپ نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں اس کا مکمل طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب ہے، جس کے بارے میں امام محمد غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اسے الحسب بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے تیز بہاؤ، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں پر انوار و قبولیت کا فیضان ہوتا ہے۔ اس بنا پر اسے اسم بھی کہتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں جنگ و قتال کی آواز نہیں سنی جاتی، اس لیے اس مہینے کو اسم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت انڈیلتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اسے رجب کہتے ہیں۔ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کا پانی اس کا مقدر ہوگا جو رجب میں روزے رکھے گا۔ اسی مہینہ کی 1 تاریخ کو سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ اسی ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا۔ اسی ماہ کی 27ویں کی رات کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی ہے، جس میں آسمانی سیر اور جنت و دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی یعنی بخشش کے درمیان کر دو، اس لیے کہ اس ماہ کی نسبت بھی اللہ پاک کی طرف ہے، جیسا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن پاک کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر۔ رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھنا بہت ثواب ہے، جیسا کہ اس بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو شخص رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے۔ جو اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا، اور جو رجب کے 15 دن کے روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، پس نئے سرے سے عمل کر۔ اور جو آدمی زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے گا۔ مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم علم بیداری میں اور جسم انور کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمانوں پر اور آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک
اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے وہاں تشریف لے گئے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو ایسی رات جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہو، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصائص نعمتوں سے نوازا اور اپنے دیدار کی نعمت کبریٰ سے سرفراز کیا ہو، وہ رات کتنی افضل و بزرگ ہوگی۔ تو اسی شب کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میرا بندہ کسی ایسی عبادت سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے ان عبادات سے زیادہ پسندیدہ ہو جو میں نے اس پر فرض کی، اور میرا بندہ نوافل کے ساتھ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ مزید نوافل کی اہمیت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نمازوں کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ پوری پائی گئیں تو پوری لکھ لی جائیں گی، اور اگر ان میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دیکھو کہ اس کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں، چنانچہ فرض نمازوں کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ اس طرح سارے اعمال کے بارے میں ہوگا۔ بعض عارف باللہ فرماتے ہیں کہ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قلوب کی طرف توجہ فرماتا ہے جنہوں نے تمام رات عبادت کی اور انہیں نور سے بھر دیتا ہے، پھر ان پاک باز بندوں کا نور غافلوں کے دلوں پر منتقل ہو جاتا ہے۔ بعض پہلے علماء میں سے کسی عالم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں میں محبوب رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، اگر تو ان کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا، اور اگر تو ان سے انحراف کرے گا تو میں تجھ سے ناراض رہوں گا۔ ان بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن کو اس طرح سایہ پر نظر رکھتے ہیں جس طرح چرواہا اپنی بکریوں پر نظر رکھتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد اس طرح رات کے دامن میں پناہ لیتے ہیں جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ پھر جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو حبیب اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں چلے جاتے ہیں، تو وہ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری خاطر اپنے چہرے زمین پر رکھتے ہیں، مجھ سے مناجات کرتے ہیں، میرے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کوئی روتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی آہ بھرتا ہے، وہ لوگ جس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں وہ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میری محبت میں وہ جو کچھ شکوے شکایات کرتے ہیں میں ان سے واقف ہوں۔ میرا ان لوگوں پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں اپنا کچھ نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ان نیک بندوں کے مقابلے میں لائی جائیں تو میں انہیں یعنی اپنے بندوں کو ترجیح دوں۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ میں اپنے چہرے سے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ جن لوگوں کی طرف میں اس طرح متوجہ ہوتا ہوں انہیں کیا دینا چاہتا ہوں۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب آ جاتے ہیں،
ان قدسی صفت انسانوں کے دلوں میں سوز و گداس اور رقت کی کیفیت اس لیے پیدا ہوتی تھی کہ انہیں باری تعالیٰ کا قرب میسر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، یعنی تمام رات کی عبادت کا مقصد صرف اور صرف اس گھڑی کو پانا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رات کی اس گھڑی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، رجب میں ایک رات ایسی ہے جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ رجب کی 27ویں شب ہے، اور جو اس رات میں 12 رکعت پڑھے غور سے سن لیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھیں اور پھر پوری 12 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیریں، یعنی ایک ہی سلام سے پڑھنی ہیں 12 رکعتیں۔ ہر 2 رکعت بعد اتحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لیں، بہتر ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر 100 بار استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھ لیں اور پھر 100 بار درود پاک پڑھ لیں۔ جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جس چیز کے بارے میں دعا مانگے گا اور صبح کو روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو، معاذ اللہ۔ اگر کوئی اپنے گناہ کے کام کے لیے دعا کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔